اب ہم اپنی اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی مجلس کے اندر اللہ کا قرآن ساری انسانیت کے لیے۔ رات اس ریاست کے بہت ہی قداور عالم دین حضرت مولانا عابد رحمانی صاحب نے فرمایا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو، اپنی زندگی میں اپنے برادران وطن میں سے کسی ایک کو قرآن کا ایک نسخہ تو پہنچا دو، اور اگر یہ بھی آپ نہیں کریں گے تو اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ہم اس لیے نہیں آئے، ہم وہ امت ہیں کہ ہم نے دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ رسول کا پیغام پہنچانا۔ اللہ کا کرم ہے کہ دنیا کی بہت ساری زبانوں میں شاید ہی کوئی زبان ہو جس میں قرآن پاک کے تراجم نہ ہو۔ حضرت مولانا عابد رحمانی صاحب نے گوجری کے اندر ترجمہ کیا، اس پر مفتی صاحب نے تفسیر فیض المنان لکھی۔ اب اور بھی بہت سارے گوجری میں تراجم آ چکے ہیں۔ کشمیری زبان 5 ہو گئے۔ کشمیری زبان کے اندر جو ہے وہ ترجمہ بہت پہلے ہو چکا تھا، حتیٰ کہ ڈوگری زبان کے اندر ترجمہ ہو چکا تھا، لیکن ہمارے ریاست اور بیرون ریاست ایک بڑے علاقے میں پہاڑی زبان بولی جاتی ہے، اور خطہ پنجاب میں تو ایک بڑی تعداد ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، حضرت مفتی شفیق الرحمان صاحب قاسمی دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، انہوں نے پہاڑی زبان میں قرآن پاک کا مکمل ترجمہ کیا ہے۔ تو وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے، اور میں چاہوں کہ ہم اکتائیں نہ، بلکہ یہاں سے پیاس لے کر آئندہ کے لیے جائیں۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جن حضرات کو ہم تاثرات کے لیے یہاں زحمت دیں گے، ایک 2 منٹ میں اس ہوس کی نزاکت کو آپ خود سمجھ جائیں، اور پھر آخر میں مہمان خصوصی کی گفتگو سننا بھی مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کا اجرا ہوگا، اس کے بعد حضرت مفتی صاحب پر 2 کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کا اجرا ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے استاد حضرت مولانا قمر الدین صاحب جو اس خطہ کی ایک عظیم علمی شخصیت تھیں، جامعہ ضیاء العلوم کے شیخ الحدیث تھے، میرے استاد تھے، ان پر ایک کتاب کا اجرا ہوگا، اور ہمارے پروفیسر وقار صاحب کا نے اپنا حج کا سفر نامہ سفر محمود لکھا۔ انہوں نے رات کہا کہ میں بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس کی اشاعت ہو چکی ہے، لیکن باقاعدہ اس کی جو ہے وہ رہنمائی نہیں ہوئی، اور اس پر پیش لفظ بھی حضرت مفتی صاحب کا، اس کی بھی جو ہے وہ رسم اجرا ہوگی۔ تو جن حضرات کو میں تکلیف دوں گا وہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن قرآن پاک لے لیں تاکہ پیچھ نہ ہو۔ 10 بچے آ جائیں، 10 قرآن پاک لے لیں، میں اجرا کرنے والی شخصیات کو دعوت دوں گا، وہ سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے ہاتھ میں لے کر، اور حضرت مفتی شفیق الرحمان صاحب جو مترجم ہیں اور گویا اس بنیاد پر دھولا ہے مجلس کے، ان سے درخواست کروں گا وہ آگے تشریف لائیں۔ حضرت مفتی شفیق الرحمان صاحب تشریف لائیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے 2 لفظ بھی لکھنا، 2 سطور لکھنا، 2 ورق لکھنا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ واقعی ان انگلیوں کو چوما جائے، آنکھوں سے لگایا جائے جو رب کے مقدس قرآن کی ترجمانی کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ہمارے خطہ کے بہت ہی بزرگ ترین عالم دین، تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ضلع پونچھ کے سرپرست اعلیٰ، جامعہ محمدیہ قاسم العلوم سیڑھی خواجہ کے صدر حضرت مولانا نور حسین صاحب سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں۔ سارے حضرات کھڑے ہوں گے، پھر آپ ہاتھ میں تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ ہمارے جہانگیر میر صاحب ہیں، سابقہ MLC، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ جناب سابقہ MLA مینڈر چودھری جاوید رانا صاحب تشریف لائیں گے، اور واقعی اجلاس کی مقبولیت ہے، خصوصیت ہے، بہترین ماہر تعلیم جناب امین قریشی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اپنے ذوف کے باوجود۔ اس طرف چلا کر عوام کی طرف۔ اسی طرح سابقہ راجوری MLA جناب اسلم خان صاحب تشریف فرما ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا وہ آگے تشریف لائیں گے۔ ہمارے اس خطہ کے بہترین دانشور جناب مطلوب خان صاحب تشریف لائیں گے، اور اس طرف ہمارے بہترین ماہر قانون جناب مرتضی خان صاحب ہیں، اسپیشل جموں سے اس پروگرام کے لیے تشریف لائے، وہاں تشریف لے جائیں گے۔
حضرت مولانا سعید احمد حبیب صاحب سے درخواست کروں گا وہ بھی تشریف لے جائیں. ذرا کھڑے ہونے والے ذرا ادھر چلے جائیں. اور ان سب کے درمیان میں مہمان خصوصی حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی، اللہ بہت خوش رکھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ان کی مثالی شفقت ہے کہ بار بار تشریف لاتے ہیں. قرآن پاک پہلے ہاتھ میں دیں گے، 10 قرآن پاک کے نسخے مفتی شفیق صاحب ایسے کھڑے رہیں گے ساتھ میں، اور ذرا یہ سامنے نہ آئے. جناب اونچا رکھیں گے آپ بھی آئیں نا. جزاکم اللہ. تشریف رکھیں گے اپنی اپنی جگہوں پر. سیفی صاحب وہیں ابھی کھڑے رہیں گے. سیفی صاحب باقی حضرات اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے آئیں. یہ اجرا کی رسم میں آپ کی شرکت میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ ہے اور آپ حضرات کی سعادت ہے. میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. بہت ساری تمام زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور بہت ساری تنظیمیں زبانوں کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں. بڑی اچھی بات ہے. جب گوجری ترجمہ قرآن کا اجرا ہو رہا تھا تو مسعود صاحب کو دعوت دینے گئے مولانا لال الدین صاحب. تو مسعود صاحب نے فرمایا، جو خطہ پیر پنجال کی ایک عظیم شخصیت ہے، کہ مجھے لگا کہ اب گوجری زبان جو ہے وہ دیر تک زندہ رہے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کی وحی کے ساتھ جڑ گئی. پہاڑی زبان کی خدمت انجام دینے والے بہت سارے سکالر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پہاڑی زبان کو جو شرف اللہ کی وحی کے ساتھ مل کر ہوا ہے، یہ اس کی لمبی عمر کی علامت ہے. تو گستاخی معاف. اب حضرت مفتی فیض الوحید صاحب پر یہ کتاب دیں گے، کتاب لکھی ہے اور جو ہے مرت مجھے دیں گے. ہماری ریاست کے عظیم تعلیمی دینی ادارے کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی سید محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم نے ذکر جمیل بفیض وحید. تو میں گزارش کروں گا کہ اس کے اجرا کے لیے ہمارے نوجوان بی ڈی سی جناب عمران ظفر صاحب یہ آگے تشریف لائیں گے. ایڈوکیٹ نذیر حسین صاحب جو ان سے بھی میں درخواست کروں گا وہ بھی آگے تشریف لے آئیں گے. جناب ظفر قریشی صاحب ہمارے اس خطہ کے بہترین ماہر تعلیم ہیں، اور حافظ عبدالعزیز صفدر صاحب یہ ہمارے میڈر کے ہیں. حافظ عبدالعزیز صفدر مغل صاحب سری نگر کے اندر بہترین دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کے ساتھ میں ہمارے بھائی جناب منظور کولی صاحب سے ایس ایچ او میڈر سے درخواست کروں گا وہ بھی شریک رہیں. جناب شہزاد اعظمی صاحب، مولانا محمد عبداللہ قاسمی یہ تشریف لائیں اور اس کتاب کی رسم اجرا انجام دیں. حضرت مفتی صاحب آپ بھی، حضرت مفتی اسحاق صاحب نہیں نا، بالکل آپ ہی تو. یہ ہے حضرت مفتی اسحاق صاحب، سادات سے ہیں، اور ہمارے دلوں میں سادات کی محبت یہ اللہ کا کرم ہے، ان کا احترام. جی اگلی کتاب دے دیں گے حافظ مخصوص صاحب. حافظ مخصوص جی تشریف رکھیں گے آپ. تشریف رکھیں گے اپنی اپنی جگہ. حضرات آگے جس کتاب کا اجرا ہونا ہے وہ جامعہ ضیاء العلوم کے استاذ حافظ مقصود صاحب ضیائی نے مرتب کی ہے، اور حضرت مفتی صاحب پر لکھی ہے. دوسری کتاب بہترین عنوان دیا ہے
سنگ لاخ وادیوں کا مرد آہن. حضرت مفتی صاحب کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو ایک طرف توق و سلاسل کی جھنکاروں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں، دوسری طرف قال اللہ وقال الرسول کا پیغام لے کر شاید کوئی پہاڑی، کوئی وادی کشمیر کی نہ ایسی ہو جہاں وہ نہ پہنچے ہوں. اللہ انہیں بہت خوش رکھے. تو اس کے اجرا کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، یہ بمبئی سے تشریف لائے ہیں، آگے تشریف لائیں گے. ہمارے تشریف لائیں گے پروفیسر وقار صاحب، حضرت قاری شمس الدین صاحب، مولانا عبد الواحد صاحب، محتمم مدرسہ گھمیر مغلہ، یہ حضرات تشریف لائیں گے. ڈاکٹر مدثر صاحب سری نگر سے آپ بھی تشریف لائیں. اور حافظ مخصوص صاحب خود تشریف لائیں. بہترین خطہ ایک پیر پنجال میں جو لوگ لکھنے والے ہیں ان میں سے ایک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قلم کو اور جو ہے وہ قوت عطا فرمائے. لکھا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی اگلی کتاب لائیں گے حضرت مولانا قمر الدین صاحب. یہ اس خطے کے ایک خاموش مزاج عالم دین تھے، لیکن زبان سے خاموش تھے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ صحیح لکھا ہے زندگانی تھی تیری مہتاب سے بھی تابندہ تر. میرے